السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، آپ کل سے خبر بڑی سن رہے ہیں کہ نعیم چٹھا صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے کارکنان بھی جو ہیں تحریک لبیک کے، وہ بھی اب تک جو ہے نا بہت سارے کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ بڑی حیران کن وجہ ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں، کس اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ نعیم چٹھا صاحب نے آج سے 5-6 ماہ قبل جو مرزائیوں کے اوپر انہوں نے FIR درج کروائی تھی، مرزائیوں کے اوپر جو پاکستان کے عین کے اندر یہ قانون ہی نہیں ہے کہ مرزائی جو ہے وہ اس کے اپنے عبادت گاہ جو بناتے ہیں اپنے، اس کے اوپر وہ مسجد جیسی تشبیہ جو ہے وہ بنائے، ممبر محراب وہ بنائے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ یہ وہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہاں پر نعیم چٹھا صاحب نے ایک جلسے کے اندر ان کو وارننگ دی کہ آج جب یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ تک اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم جو مرزائیوں کی مین جو شوگر مل ہے وہاں پر احتجاج کریں گے، اور وہاں پہ جو ان کے شوگر کا سامان جو گنا وغیرہ وہ جو آتا ہے، ٹرالیاں ٹریکٹر جو بھی آتے ہیں، ہم ان کو روک کر احتجاج کریں گے۔ اب جب نعیم چٹھا صاحب نے یہ بیان دیا تو اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ بہت سارے کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں مرزائی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو اگر آپ دھمکی دیتے ہیں، ان کے اوپر FIR درج کرواتے ہیں، تو یہ حکومت جو ان کو گرفتار بھی نہیں کرتی، اگر وہ اپنا سکہ جمانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر مرزائیوں نے اپنی طاقت ظاہر کیا، اور یہ ہماری حکومت کی نااہلی دیکھیں۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، افسوس یہ ہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ مرزائیوں کے تو بال پوتے پہ چل رہی ہے، مرزائیوں کی حمایت میں چل رہی ہے۔ اس پر ہم کیا اعتراض کریں کہ جن کا، ہم تو یہ کہتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے، ان اپنے بھائیوں پر ہے، ان اپنے لوگوں پر ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کے پیچھے لگ کر دین اسلام پہ چلنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کا رستہ روکتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو آج بھی دین اسلام کی بلندی کے لیے، آواز تو دور کی بات ہے، ان کا رستہ روکنے کے لیے، رستہ روکنے کے لیے اس سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں میرے ملک پاکستان میں مرزائی ہیں، ان کو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا، جب گرفتاری کے لیے کہا جاتا ہے تو جو کہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔